خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن بندہ جب تک اس کا حساب نہیں ہوگا اپنے صدقے کے سائے کے نیچے، اسی پر بس ہے، اپنے صدقے کے سائے کے نیچے۔ لوگوں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ یہ وہ نیکی ہے جو حشر کے دن تمہارے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوگی، اسی پر بس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کی اتنی خوبیوں کو بیان کیا کہ صحابہ ہر وقت اس نیکی کی تقویٰ میں رہتے۔ نبی کریم نے فرمایا عرش کے سائے کے نیچے کل قیامت کے دن، یہ تو صدقے کا اپنا سایہ ہے، لیکن صدقے کے سائے سے بہتر سایہ عرش کا سایہ ہے۔ صدقے کا سایہ انسان کے حساب تک ہے، عرش کا سایہ پورے دن کے لیے ہے، جب تک حساب مکمل نہیں ہو جاتا۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرش کا سایہ ملنے والوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا، کون؟ جس نے خرچ کیا چاہے 1 روپیہ کیا ہو، 1 روپیہ کیا ہو، 10 روپے کیا ہو، 100 روپے کیا ہو، لیکن انداز کیسا ہو؟ خرچ کیا ایک ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہے، اس ہاتھ کو خبر نہیں ہونے اتنا چھپ کے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے، واحد نیکی ہے، واحد۔ میں پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں، نیکیاں جتنی بھی ہیں اجتماعی ہیں اسلام میں، اجتماعیت کا ایک مقصد ہے اسلام میں، یہ ایک لمبا تھوڑا موضوع ہے، لیکن انسان باجماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے، اللہ معاف کرے یہ بات کہنا مقصود ہے کہ ریا کے لیے آتا ہے، لیکن قدرتی بات ہے، قدرتی بات کیا؟ جب انسان باجماعت نماز کے لیے آیا، ساتھ ایک بندہ کھڑا، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے اندر ریا کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے کہ فلاں بھی دیکھ رہا ہے، فلاں بھی دیکھ رہا ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت جلال حمید میں بھی اور نبی کریم کی احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سرًا بھی ادا کرنا ہے، وعلانیہ تک بھی ادا کرنا ہے۔ کوئی نیکی ایسی جس کا اللہ حکم دے رہا ہو کہ یہ نیکی لوگوں کے سامنے بھی کرنی ہے؟ ہاں، ذکر کی ایک نیکی ضرور ملتی ہے حدیث میں سے، لیکن ذکر انسان اپنے دل میں بھی کر رہا ہو یا اوپن بھی کر رہا ہو، اس کا فائدہ بینیفٹ انسان اپنے کو ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تو نے 100 روپیہ اس طرح خرچ کیا کہ الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں لگا، تو اگر تو 100 روپیہ علن اعلان ساری دنیا کے سامنے بھی کسی غریب کو اعلان کر کے دے گا کہ میں اس بندے کو اتنے پیسے دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی اتنی پسند ہے کہ اس کو بھی قبول کر دے۔ وجہ کیا ہے؟ محدثین نے اس کے اوپر ابواب لکھے ہوئے، ایک لمبا چھوڑا موضوع لکھا یہ ہے کہ ہاں یہ ایک ایسی نیکی ہوتی ہے کہ جب بندہ کرتا ہے اس کی تبلیغ، اس کا ابلاغ زبان سے کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ نیکی جب کوئی بندہ کر رہا ہوتا ہے خود بخود اپنا ابلاغ کرتی ہے، لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے یہ بندہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، میں کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ یہ نیکی خود بخود ابلاغ کرتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے 2 بندوں پہ رشک بھی کیا جا سکتا ہے، اثر نہیں ہے اسلام، لیکن رشک کیا جا سکتا ہے، ایک قرآن پڑھنے والے کے اوپر اور دوسرا جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اور مجھ سے جھوٹ نہیں بولتے، حضرت بلال کو کہہ رہے ہیں خرچ کیا کر۔ اب حضرت بلال کا سٹیٹس آپ سب کو پتہ ہے، غریب ہے نا، غلام ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن حضرت بلال کو یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ غریبوں کو تو ویسی خوشخبری ہے، یہ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، غریب لوگ اس دنیا میں جتنے بھی مخلوق الحال لوگ ہیں یا تقدس لوگ ہیں، اللہ کی قسم نبی کریم نے کیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بندہ 60-70 سال کی زندگی میں گھبرا ضرور جاتا ہے غریب بندہ، مشکلات سے، آزمائشوں سے، شادیوں سے، ذمہ داریوں سے، بیوی بچوں کو پالنے سے، بیٹی کی شادی سے گھبراتا ضرور ہے، لیکن نبی کریم نے اس کو ایک خوشخبری بھی سنائی ہے۔ کیا؟ اور غریب بندے تیرے لیے خوشخبری ہو، کل قیامت کے دن جب سارے مالدار ایک کتار میں کھڑے ہوں گے، اس ایک دن نہیں تو یہ ساری تنگیاں بھول جائے گا۔ کس طرح؟ اے اللہ کے حبیب، کس طرح بھول جاؤں گا؟ غریب بندوں نے سوال بھی کیا، غریب بندوں نے پوچھا، حدیث کا مفہوم یہ ہے اس طرح بھولے گا اتنا سخت دن ہوگا۔
امیروں کو لائن میں کھڑا کیا ہوگا اور اللہ غریبوں کو حکم دے گا کہ امیروں کا حساب کتاب تم سے 500 سال کے بعد 500 سال اس دن جب مالدار بندہ کھڑا ہوگا نا، اللہ کی رحمت ہوگی جو اللہ کے فرمانبردار ہیں، لیکن اس دن خواہش پتہ کیا کرے گا، کاش میں بھی فقیر ہوتا، 70 برس کی زندگی نہیں گزرتی، وہاں 500 برس صرف حساب کی ابتدا کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، تو بندہ کہے گا کاش میرے پاس 1 روپیہ نہ ہوتا۔ آج دنیا کا معاملہ الٹ ہے، آج دنیا میں جتنی کرپشن ہے، یہ بھی بات یاد رکھے گی، دنیا کے اندر آج جتنا لوٹ کھسوٹ رشوت چوری حرام کاری ہے، صرف اس ایک دولت کی وجہ سے ہے، اس ایک دولت کی وجہ سے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ۔ اور لوگوں کیا ہو گیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو سونا ہے، یہ جو چاندی ہے، یہ جو لوہا ہے، یہ جو گندم ہے، یہ جو چاول ہے، یہ جتنے پھل ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے ہیرے جواہرات ہیں، یہ کس نے نازل کیے ہیں؟ اللہ نے۔ جب پوری دنیا ختم ہو جانی ہے، اسی زمین میں رہ جانے ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی میراث ہے۔ حقیقت میں اللہ تم سے اپنا مال طلب کرتا ہے، صرف دے کے عظمت ہے۔ حضرت بلال کو نبی کریم کہہ رہے ہیں غریب ہے کوئی بات نہیں، حرج کا کم نہیں ہوگا، اسی پر بات رہتی تو بات مکمل تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے لوگوں، نبی کو قسم کھانے کی ضرورت ہے، جو بولتا ہی تب ہے جب آسمان سے وحی آتی ہے، وہ نبی قسم کھائے بغیر بھی کوئی مسئلہ بیان کرے وہ سچا ہے، لیکن اگر قسم کھا کے کرے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ آج اپنے ضمیر کو کچوکا لگانا ہے۔ رمضان کا اہم ترین سبق یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح خرچ کرنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے۔ نبی کریم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ کیا ہو گیا؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری بل آنے والا ہے، ہماری تنخواہیں آنے والی ہیں، بچوں کی فیسیں آنے والی ہیں، مال کم ہو جائے گا، پیسے کم پڑ جائیں گے۔ کیا نبی کا وعدہ جھوٹا ہے؟ نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ صدقہ مال کو کم کرتے ہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دائی ہیں لوگوں اللہ کی قسم انہوں نے جو کہا اس سے زیادہ عمل کر کے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں امی عائشہ بیان کرتی ہیں تیز رفتار ہواؤں سے بھی زیادہ تیز خرچ کیا کرتے، سمجھ ہی نہیں آتی تھی، کوئی چیز اپنے ہاتھ پہ ٹکنے نہ دیتے، جمنے نہ دیتے۔ ایک بندہ ہے، ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال غنیمت آیا ہوا کتنا لوگوں، ایک ایک روایت اس باب کے اندر انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ مال کتنا ہے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ان میں بھیڑ بکریاں ڈال دی جائیں وہ جگہ بھر جائے، اتنا مال ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وجدک عائلا فغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ جب رب نے نبی کو یہ کہہ دیا تو غریب تھا ہم نے تجھے غنی کیا، اب یتیم کو نہیں پھٹکارنا، اب سائل کو خالی نہیں لٹانا۔ تو نبی کریم عمل کیسے کرتے ہیں؟ سائل آیا سینکڑوں کی تعداد میں بھیڑوں بکریوں کو دیکھ رہے، دل میں خیال آیا، اس کے پتہ نہیں دین میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم سے کہتا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بھیڑ بکریاں کھڑی ہیں اللہ کے لیے ہم یہ دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وہ بھی سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں اس بندے کو یقین آنا کہ ایک لمحہ بھی نہیں تحریر کی، کہا تو نے جس نام پہ مانگ لیا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا وادی بری کی بھیڑ بکریوں کی تجھے دیتا ہوں۔ ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ پتا وہ بندہ اپنے قبیلے میں گیا، اس کی آنکھوں میں پانی ہے، وہ رو رہا ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہو، اللہ کی قسم وہ تو ایسے خرچ کرتے ہیں کہ ان کو فکر و فاقے کا کوئی پریشانی، وہ تو اپنے لیے جمع ہی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت دنوں سے چولہا نہیں کھایا تھا، آج مال غنیمت آیا ہے، ڈھیر لگے ہیں، گلے کے بھی، سونے کے بھی، ہار کے بھی، زیورات موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ آج
اتنا بڑا ڈھیر ہے کہ امہات المومنین لامحالہ انسان تھی، نبی کی بیویاں تھی، افضل تھی، ہماری مائیں ہیں، لیکن ایک انسانی خواہش ہوتی ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا آج تو مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جلے گا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کھانا پکے گا۔ 7 دن 10 دن بیت چکے، کھانا نہیں بنا، غلے کا ڈھیر آ چکا ہے۔ لوگ آتے گئے، نبی کریم دیتے چلے گئے، آتے گئے دیتے چلے گئے۔ ایک وقت آیا ایک ہار بچ گیا، اب نبی کریم کا خیال تھا اس کو بیچ کر میں اپنے کھانے پینے کا، اپنی بیویوں کا، اپنے گھروں کا انتظام کر لوں گا۔ ایک صحابی آئے، کہا آقا مجھے اس ہار کی حاجت ہے، بڑی غربت ہے، بڑا افلاس ہے۔ نبی کریم نے ہار بھی عطا کیا، چادر کو جاڑا کندھے پہ رکھا، گھر میں داخل ہو۔ امہات المومنین نے کہا آقا آج تو مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جلنے والا ہے، کیا آل محمد اور آپ کی بیوی آج بھی بھوکی سوئیں گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے وہ مناظر اور عمل کی وہ تحریک وبا کی ہے۔ آج 1400 برس گزر گئے ہیں، صرف نام محمد لیتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بیٹے بھوکے تھے، آئے مجھ سے مانگتے چلے گئے، کچھ بچا تھا، اپنے لیے سوچا تھا، ایک حاجت مند تمہارا بیٹا آیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ تو بھوکا سوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پکے۔ لوگوں یہ وہ نبی ہے۔ جب قرآن پاک کی آیتیں اتری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفاق کی مثالیں بے شمار ہیں۔ پھلانتے ہیں اچانک، عصر کی نماز سلام پھر صحابہ نے کہا اچانک تیزی سے اٹھے، ہمیں خطرہ پڑا، کیا ہو گیا؟ صحابہ نے پوچھا کیا تیزی تھی، کیا جلدی؟ کہا گھر میں ایک سونے کی چھوٹا سا ٹکڑا پڑا۔ خیال آیا ایک ٹکڑا گھر میں پڑا ہوا ہے کہ کہیں اس کے اوپر شام نہ بیت جائے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انفاق نہ کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کیا باقی ہے؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے بکرا ذبح کیا تھا گھر میں، باقی سارا انفاق کر دیا، ایک دستی باقی ہے، ایک ہاتھ باقی ہے، ایک ٹکڑا گوشت کا باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی تربیت کیسے کریں؟ کہتے ہیں صرف وہ باقی نہیں، باقی سب باقی ہے۔ کیا جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا قیامت کے دن باقی موجود ہوگا۔ جو تم کھا گئی، جو تم نے اپنے لیے سیو کر لیا، اپنے لیے کھانا حرام ہے نہیں حرام، جائز ہے نا، لیکن اصلاح اور تربیت یہ ہے صرف یہ ٹکڑا باقی نہیں، باقی سارا کا سارا اللہ کے ہاں باقی، اللہ کے ہاں موجود ہے۔ لوگوں انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسی نیکی ہے، اگر اس کے اندر اللہ اور رسول نے اس کی ترغیب دی ہے تو اس کو نہ کرنے کے اوپر بہت زیادہ وعید بھی ہے۔ بلکہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو، کہیں گے ایک تو ہم نماز نہیں تھے پڑھتے، نماز کو قیدی سے شیطان سے کرتے ہیں، دوسری بات کیا کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں تھے کھلاتے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جو بندہ غریبوں کو، بے بسوں کو، مفلوق الحالوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اب یہ بات بتلائیے، عام فہم بات ہے، دو باتیں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں۔ ذکر کا ایک ایسا باب ہے ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا اس کے علاوہ بھی اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ فرض نمازیں ہیں لیکن قرآن کو جو تلاوت فرض انسان پہ کی گئی ہے وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کلام حمید میں ڈیمانڈ ہے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ جو فرض ہے 2.5% وہ تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ڈیمانڈ ہے۔ پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے، اس میں پارے کا صرف ترجمہ پڑھ لیجیے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، ہلاکت اس بندے کے لیے جو ہر وقت اپنے پیسے کو گنتا رہتا ہے اور سوچتا ہے یہ مال ہمیشہ رہ جانا ہے۔ الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، کیا ہو گیا؟ مال و دولت کی ہوس اتنی بڑھ گئی ہے اس کا تعاقب کرتے کرتے قبروں میں پہنچ چکے ہو، لیکن مال دولت کی ہوس ختم نہیں ہوتی۔ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ لوگوں کتنی عظیم آئے،
جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی کو اختیار کرتا ہے، جنت آسان کر دی جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو بخل کرتا ہے، ہاتھ کو روکتا ہے، ہاتھ کو تنگ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے سارا مال میں نہیں کھانا ہے، اس کے لیے جہنم آسان کر دی جاتی ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تو کیا چاہتا ہے سارا مال جو اللہ نے تجھے دیا ہے وہ تو ہی کھا جائے، وہ تو ہی جمع کرے۔ کتنی کتنی ڈرانے کی ہے، دیکھیں ویسے فرائض ادا کرنے کے بعد گرفت نہیں ہے، لیکن دو عبادتیں ہیں، ایک اللہ کا ذکر اور ایک انفاق فی سبیل اللہ، جس کو نہ کرنے کی وجہ سے وعید کی آیتیں اتری۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ جو بندے پیسوں کو جمع کر دیتے ہیں، ہیرے جواہرات کو جمع کرتے ہیں، سونے کو جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ اور ان کو یہ بات بتا دو کل قیامت کے دن ان کی جنوب یعنی ان کے دونوں پہلو، ان کی کمریں، ان کے ماتھے، ان کے جسموں کو اسی پیسے سے پگھلا کر داغا دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت اس ایسے عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ سخت بھیج دے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا اللہ نے یہ کہا بعض اوقات ہوتا کہ وجہ کیا، یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جب انسان کو موت کا پہلا لمحہ ہے، پہلا لمحہ موت کا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موت کے ساتھ اس نیکی کو کیسے بیان کیے۔ جب ایک بندے کو موت آتی ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جیسی موت آئی ہے نا تو پہلا لفظ اس کے منہ سے کیا نکلا ہے؟ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ صرف 5 منٹ کی مہلت نہیں دیتا، فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کر رہا ہوں، میں صدقہ تو کر رہا ہوں، میں تیری بارگاہ میں خرچ تو کر لوں۔ وجہ کیا؟ وجہ بھی سن لی، بڑی عام فہم بات ہے۔ جب انسان کی اس دنیا کے اندر آنکھ کھلنی ہے، انسان اس دنیا کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ لوگ کو اس 60-70 برس کے لیے مال جمع کیا تھا، اصل مال تو اگلے ارب سال کے لیے جوڑنا چاہیے تھا، اگلے کروڑوں سال کی زندگی کے لیے میں نے مال بھیجا نہیں۔ لولا أخرتنی إلی أجل قریب، اللہ رب العزت صرف 1 منٹ دے دے، دنیا میں واپس جاؤں، جتنا مال ہوگا تیرے راستے میں صدقہ کروں گا، تو مجھے نیکوکاروں میں سے لکھ۔ اللہ جواب میں کیا کہے گے؟ تیری عمر 50 برس تھی، 40 برس تھی، 60 برس تھی، 70 برس تھی، آج جھوٹ بولتے 1 منٹ ٹائم مانگ رہے، 3 منٹ ٹائم مانگ رہے، 70 برس تجھے دیے، تو نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اب تجھے مہلت نہیں مل سکتی۔ اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب مہلت ختم کر دیتا پھر مہلت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرانے دور میں ایک بندہ ہوا کرتا تھا، لوگوں انفاق کی مختلف قسمیں ہیں، کوئی بندہ 2.5% کرتا ہے، کوئی 10%، کوئی 20، کوئی 30۔ اس بندے کا واقعہ سنیے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پرانے زمانے میں ایک بندہ ہوا کرتا تھا، ایک بندے نے بادل کے ٹکڑے میں سے آواز سنی۔ لوگوں کتنا بڑی بات، کتنی بڑی اعجاز کی بات ہے اور کتنی بڑی اللہ کی رحمت کی بات۔ بندے نے بادل کے ٹکڑے میں آواز سنی، فلاں ابن فلاں کے باغ میں جا اور پانی کو برسا۔ بندہ اس بادل کے تعاقب میں چل پڑا، بہت حیرت انگیز بات تھی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے فرشتے بادلوں کو حکم دے رہے ہیں فلاں پہ جا۔ اللہ نے اس کو سیراب کرنے کی ڈیوٹی بھی دی ہے۔ یہ کون بندہ تعاقب کرتا ہے؟ بارش ایک پتھر میں برستا ہے، نالیوں میں جاتا ہے، جاتے جاتے کیا دیکھتا ہے؟ ایک کھیت کے اندر پانی جا رہا ہے اور بندہ ایک لگا ہوا ہے اس پانی کے ساتھ آبیاری کر رہا ہے۔ اس کے پاس پوچھتا ہے، کہتا ہے کیا ایسا عمل ہے؟ میں نے تیری باتوں میں نام سنا، بندے کی آنکھوں میں پانی آتا ہے، باقی میرا نام سنا؟ ہاں، کیا عمل کرتا ہے؟ کہتا ہے کوئی بڑا عمل مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی جائیداد کے، میں نے اپنی کمائی کے 3 حصے کیے۔ جب بھی فصل اگتی ہے میں اس کو 3 پہ تقسیم کرتا ہوں، ایک اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک اس کھیت کے اوپر دوبارہ لگانے کے لیے سنبھال لیتا ہوں،
رات جو حج آنا ہے، جو مزدوری آنی ہے، جو بیج خریدنا ہے، جو کھاد آنی ہے. تیسرا جو 33% ہوتا ہے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہوں. پھر ہوتا کیا ہے وہ بیان کر رہا ہے. ارد گرد صحرا ہے، ارد گرد ویرانی ہے، میں بیج ڈالتا ہوں اور رب سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو پانی لگا. مجھے نہیں پتا کہاں سے بادل آتے ہیں، برستے ہیں، میرا کھیت سیراب ہو جاتا ہے، ارد گرد کی ساری زمین بنجر ہے، ارد گرد سارے صحرا ہیں، لیکن میرا رب مجھے کبھی مایوس نہیں کرتا. لوگوں اسی کے اوپر بس ہے. اللہ کی قسم صدقہ اتنی بڑی نعمت ہے، انفاق فی سبیل اللہ اتنی بڑی نعمت ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا اتنی بڑی نعمت ہے. ایک واقعہ صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے اندر زنا کی سنگینی بھی ہے، زنا کی سنگینی بھی ہے. یہ بات بھی سمجھنی ہے. روزے کا ایک مقصد اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنی نظر کو، اپنے جسم کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کرنا بھی ہے. حدیث کیا بنی اسرائیل میں ایک ظاہر ہوا کرتا تھا، ایک عابد ہوا کرتا تھا، 60 برس اللہ کی عبادت کی، 60 برس سجدے سے سر نہیں اٹھایا، ہر وقت اللہ کی عبادت کی. اور لوگوں یہ بھی عجیب بات ہے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں فلسفے کے طور کے اوپر، کہ اللہ رب العزت اگر بغیر اجر و ثواب کے آپ کے اور میرے اوپر کوئی عبادت نازل کر دیتے تو ہم تو پابند تھے، ہم تو مجبور ہیں، ہمیں تو تحریک ہی اس نے کیا ہے. اللہ فرض کر دیتا، اللہ نے فرض کیا ہوا ہے نماز کو، لیکن اجر بھی دیا ہوا ہے. اجر نہ بھی اللہ دے، صرف عبادات کو فرض بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ اتنے اجر دے، لیکن اللہ آپ کو اور مجھے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اس لیے رکھے گئے ہیں آپ اور میں اللہ کا حکم بس بجا دیں. اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ میرا حکم مان لیا، اب میں اس کی جزا دوں، اور اللہ رب العزت بہترین جزا دے. بنی اسرائیل کی عابد نے عبادت کی، 60 برس باہر نکلا، کبھی عورت سے اختلاف نہیں تھا ہوا، کبھی لڑکی سے بے جو نہیں تھا ہوا. شیطان نے فتنہ ڈالا، شیطان کے فتنے میں آیا، سامنے عورت دیکھی، خوبصورت عورت، شیطان کے لباس کو، شیطان کی طرف سے نیکوکاروں کی ازمائش بھی آتی ہے، برگلا لیا، مبتلا ہو گیا، گناہ کر لیا. اب گناہ کر کے نادم بیٹھا ہوا. کیا ہوا؟ 60 برس اللہ کی عبادت کی اور گناہ کر لیا. یہ میرے سے کیا غلطی کی؟ اللہ میں ہے، افسوس میں ہے، شرمندگی میں ہے. ایک بندہ ہے، اس نے کہا اللہ کے نام پہ ہے کچھ کھانے کے لیے، وہ دل سے بھول چکا تھا. اس نے کہا اب دل نہیں کرتا، یہ میرے پاس 1-2 روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں، آدھا ٹکڑا پڑا، اس کو دیا. اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ جس ٹائم روٹی دی اسی ٹائم موت کا وقت آ گیا. ہو سکتا ہے افسوس اور دکھ کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہو. حدیث کے الفاظ ہیں کل قیامت کا دن ہوگا. لوگوں اللہ کے واسطے برائی سے بچ جاؤ، زنا سے بچ جاؤ، ان راستوں کے اوپر نہ چلو. میری بہن بیٹیاں اللہ کے واسطے پردے کو اختیار کریں، میرے بھائی اللہ کے واسطے طہارت کو اختیار کریں، نظروں کو نیچا رکھیں. ایک حدیث کتنی سخت حدیث ہے، کل قیامت کا دن ہوگا. 60 سال کی عبادت کو ایک پلے میں رکھا جائے گا. ایک وقت کے زنا کو جو چند منٹ کی لطف اور چند منٹ کی لذت کے لیے انسان کرتا ہے، لوگوں ایک وقت کا زنا ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا. 60 برس کی عبادت ایک پلڑے میں ڈالی جائے گی. حدیث کے الفاظ ہے زنا کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ آپ ڈر جائے گا، سہم جائے گا، سمجھ آ جائے گی اور بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں، بہت بڑی خطا ہو گئی، اب بچنا مشکل ہے. جہنم میں ڈالنے کے لیے فرشتے دوڑیں گے. نیکیوں کا فرشتہ کہے گا رکو، ایک نیکی ہے ابھی جو کھلی نہیں. کون سی نیکی؟ آپ خود دیکھے گا. روٹی کا وہ آدھا ٹکڑا اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا. اللہ نے بخشنا تھا، لیکن انفاق کی اہمیت بھی آپ کو بتلانی تھی، مجھے بتلانی تھی. وہ عبادت جو ایک زنا کو ہلکا نہیں کر سکی. آدھے نان کا ٹکڑا اس ترازو میں آیا، حدیث کے الفاظ ہیں وہ ترازو زمین پہ رکھ جائے گا اور گناہ ہلکے ہو جائے گا. لوگوں ایک نان کا ٹکڑا اللہ کے لیے دیا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، آنر کرتا ہے. تمہارا رب بخیل نہیں ہے، تمہارا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن کی آیت اتری، اس کو تب تک نیکی کی معراج کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو طلحہ آئے، کہا میرے پاس تو ایک ہی باغ ہے مدینے میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، قرآن کی آیت زبان میں آ چکی ہے، اللہ ہم سے چاہتا ہے یہ حق وہ کیا جائے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ آج انسان کو دنیا کے اندر، دور حاضر کے اندر جو کفیات ہے، سب سے زیادہ پیسے سے محبت، سب سے زیادہ پیسے سے محبت ہے۔ تو انفاق کا اصل درجہ یہ ہے، انسان کو جس چیز سے محبت ہو انسان اس کو خرچ کرے، اس کو خرچ کرنے گا کیا ہوگا؟ 70 سرکش شیاطین کے جبڑوں کو پھاڑ دے۔ 1 روپیہ حدیث میں ہے، 1 روپیہ خرچ کرنے والا۔ اسی طرح جب یہ آیت اتری، حضرت ابو طلحہ نے نبی کریم کے پاس ہے، اپنا باغ عنایت کیا، اس سے زیادہ محبوب نہیں۔ نبی کریم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم تو نے بڑی عظیم تجارت کی ہے، یہی تجارت کامیابی کی ہے۔ اور قرآن پاک میں تجارت لن تبور کا مطلب یہ ہے، یہ واحد ایسی تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ڈیمانڈ کیسے؟ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے، اللہ کو ادھار کی ضرورت ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ادھار کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ زمین و آسمان پہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ہیرے جواہرات موتی، اور تم سے اور مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ کون ہے جو اپنے رب کو قرضہ دے؟ کون ہے جو اپنے رب کو قرضہ دے؟ تیرا رب اس کے قرضے کو 2 چند 3 چند نہیں، جتنا مرضی تو چاہے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ایک دن ایسا آنے والا ہے جو خرچ کرنے والا ہے، اس کو رب اتنا عنایت کرے گا، اتنا عنایت کرے گا کہ وہ رب سے راضی ہو جائے۔ انسان اللہ رب العزت ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اللہ کو ہے۔ صحابہ نبی کریم نے کہا کون ہے اسلام کو آج مال کی ضرورت ہے؟ واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت ابو بکر آئے، پورا مال لے کے آگے۔ لوگوں ہے آج دنیا میں کوئی بندہ جو دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے اندر پوری جائیداد لے؟ ہے کوئی؟ نبی کریم نے صرف اعلان کیا ہے کوئی آج اسلام کو دولت کی ضرورت ہے، ابو بکر کوئی جائیداد اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ ایک مرتبہ نہیں، 12 مرتبہ کی واقعہ۔ حضرت عمر مشہور واقعہ وہ بھی آپ نے سنا، کہتے ہیں آج عمر سے زیادہ کوئی انفاق نہیں کرے گا۔ کیا عمر کرنے والا ہے؟ آدھی جائیداد اکٹھی۔ پتا چلا ابو بکر تو پوری جائیداد لے کے آئے۔ عمر نے کہا یہ وہ آخری دن تھا جب ابو بکر سے مقابلے کی حسرت حاجت خواہش دل سے ختم ہو۔ پتا چل گیا ابو بکر ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے، یہی وہ جیش اسرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قریب ہے، کون ہے جو اسلام کو 100 اونٹ دے گا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا 100 اونٹ میری طرف سے، کہا عثمان تجھے جنت کی بشارت۔ پھر اعلان کیا کون ہے جو 100 دے گا؟ عثمان کھڑے ہوئے، آقا 100 میں دیتا ہوں، کہا تجھے جنت کی بشارت ہے۔ پھر اعلان کیا، 7 مرتبہ اعلان کیا، 7ویں مرتبہ بھی عثمان نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے لیے 100 اونٹ خرچ کرتا ہوں۔ نبی کریم آگے بڑھے، حضرت عثمان کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا اور کہا عثمان آج کے بعد نیکیاں کرنا چھوڑ بھی دے تو کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں داخل ہو جائے۔ صحابہ کس قسم کا انفاق کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ 5 لاکھ درہم، ایک صحابیہ ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ 5 لاکھ درہم، بعض روایات میں 1 لاکھ درہم، 5 لاکھ درہم ہے۔ حضرت عائشہ نے حج کرنا شروع کر دیا، 3-4 گھنٹوں کے اندر، ساعات کا لفظ، 3-4 گھنٹوں میں سارا ہی حج کر دیا۔ صحابیہ نے کہا آپ اس میں سے 1-2 دن اپنے پاس رکھ لیتے، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ حضرت عائشہ نے کہا تم نے مجھے یاد ہی نہیں کرا، میرے پاس اللہ کی دولت آئی، میرے لیے اتنی خوش نصیبی کی بات ہے، میرے رب نے مجھے دولت دی اور میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کر میں اللہ کے راستے میں بانٹوں۔ آج ہم دولت کماتے ہیں، ہمارے دل میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کمائی ہے، میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میری ذہانت کی کمائی ہے۔ اور بے وقوف انسان یہ دماغ، یہ ہاتھ، یہ آنکھ اگر دیا تو اللہ رب العزت دے، اور اللہ تعالیٰ بدلے میں تجھ سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف 700 اونٹ قافلہ مال سے لدا ہوا،
روایات کے الفاظ ہے، روایات کے اندر آتا ہے اتنا بڑا تجارتی قافلہ تھا، مدینہ کی طرف آ رہا تھا تو مدینہ کب کب آ رہا تھا تجارتی قافلہ. عبد الرحمن ابن عوف امیر ہیں، تجارت کی غرض سے قافلہ لے کے ہیں، مدینہ کے لوگ خریدیں گے، دولت میں اضافہ ہوگا. حضرت عائشہ مسکرانا شروع ہوگی، کہا کوئی ہے جو عبد الرحمن ابن عوف کو جا کے خبر دے. کیا خبر دے؟ میں نے نبی کریم سے سنا عبد الرحمن ابن عوف جنت میں داخل ہوگا. عبد الرحمن ابن عوف کو خبر ملی، کہا عائشہ سے جا کے دوبارہ پوچھو، میری ماں سے پوچھو کیا انہوں نے خود نبی کریم کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے، کہ اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، نبی کریم تجھے جنت کی بشارت دے رہے تھے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یہ خوشخبری میں نے سنی ہے، یہ جو 700 اونٹ آیا ہے میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں. ہر اونٹ کے اوپر اس دور کے اندر لاکھوں روپے کا مال تجارت پڑا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر. لوگوں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا اس کی وعید کے طور کے اوپر مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کو نمایا گیا تمہارے بھائیوں کو پرانی امتوں میں سے. لمبا واقعہ مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا گیا ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، ایک گنجا بندہ تھا، ایک کوڑی تھا، ایک اندھا تھا. ان کے پاس آیا باری باری، تینوں سے ان کی خواہشات پوچھی. کوڑی نے کہا اگر مجھے بیماری سے نجات مل جائے، جسم اچھا بھلا ہو جائے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں اللہ کا بڑا شکر ادا کروں گا، میں بڑا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا، بڑی میرے اوپر عطا ہو جائے گی. تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اونٹنی پسند ہے؟ جی اونٹ پسند. فرشتے نے اس کو درست بھی کیا اور اس کے پسندیدہ مال میں سے اس کو اونٹ دیا. اسی طرح گنجے کے پاس آیا، اس سے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہا بیماری ہے، بال جا رہا ہے، جسم پہ کوئی بال نہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں، کوئی بال ہی موجود نہیں، تو میں چاہتا ہوں میں صحت مند ہو جاؤں. اور کیا چاہتا ہے؟ مال میں سے گائے. اسی طرح نبینا کے پاس ہے. تینوں کو فرشتے نے آزمائش کے طور پہ مال دیا جاتا ہے. آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ مال ہمارے سکلز کی کمائی ہے، ہماری صلاحیتوں کی کمائی ہے، ہماری کوئی ذاتی قابلیت ہے جس کی وجہ سے مال دیتا. اللہ کی قسم نہیں. اگر ذاتی محنت اور قابلیت کے اوپر مال تقسیم ہو تو دنیا میں سب سے زیادہ امیر طبقہ مزدور ہو جو سارا دن محنت کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا اللہ رب العزت کی تقسیم اور عطا ہے. تینوں کو مال دیا گیا. ہوا کیا؟ تینوں کی جو جانور دیے ان کے بچے پیدا ہوئے، بہت زیادہ وادیاں بڑھ گئی. آزمائش کے لیے دیا تھا، اللہ کی طرف سے تھا. کوڑی کے پاس فرشتہ آیا انسانی شکل میں، کہا اللہ کے نام پہ کچھ دیتا ہے، یہ جو اونٹ کھڑے ہیں ان میں سے کچھ اونٹ دے، میں تجھے کیوں دوں؟ تو یار کوڑی ہوا کرتا تھا، آج تو ٹھیک ہو گیا، تو غریبوں کو دھتکار ہے، تو سائلوں کو نفرت کرتا ہے، تو ان کو پیچھے ڈالتا ہے. میں کوڑی ہوتا، جھوٹ بولتا ہے، میں تو جدی مشتی رئیس ہوں، میں تو جدی مشتی امیر ہوں. میں نے تو ایسا کوئی اس کی اس کو ہسٹری بتاتا وہ نہیں ماں انکار کرتا. کہتا اچھا اگر تو جھوٹا تو پہلے کی حالت میں جو گنجے کے پاس آتا ہے وہ بھی اسی طرح دھتکارتا ہے. کہتا ہے یار تو بیمار ہوا کرتا تھا، میرے پاس کھانے کی نہیں میں تو رئیس دادا ہوں، میرا تو باپ فلاں تھا، میرا تو دادا یہ تھا، میں نے بھی اپنی ہاتھوں کی کمائی سے محنت کر کے پال پوس کے ان کو بچڑوں کو بڑھا دیا، تو اب مجھ سے مانگنے آ گیا تاوان لیتا. کہا اگر تو سچ کہتا ہے پرانی حالت میں لوٹ. ہوا کیا؟ کوڑی بھی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا، مال بھی تلف ہو گیا. گنجا بھی دوبارہ مرض میں مبتلا ہو گیا، مال تلف ہو گیا. نبینا کے پاس آیا، کہا یہ جو بہت بڑا ریوڑ ہے، وادیاں بھری ہوئی ہیں، مال مویشی سے کتنی وادیاں ہیں، یہ اللہ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان میں سے چند دے گا؟ نبینا رونا شروع ہو گیا، صحیح ہو چکا تھا. کہا کس کے نام پہ سوال کیا؟ کہا اللہ کے نام پہ سوال کیا. کہا اس رب کے نام پہ سوال کیا کہ میں بیمار ہوا کرتا تھا، اس نے مجھے شفا دی. اس رب کے نام پہ سوال کیا جس نے مجھے مال عطا کیا، وادیاں بھر گئی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس رب کے نام کا تم نے سوال کیا ہے، یہ ساری کی ساری وادیاں جتنا تیرا جی چاہتا ہے ان میں سے لے جا. فرشتے کو کہا لے جا. فرشتے نے کہا یہ بات نہیں، اصل میں آزمائش تھی، تیرے 2 بھائی فیل ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا، مال بھی ملے گا،
صحت بھی ملے گی. لوگوں انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے اللہ رب العزت زندگی میں اچھی گزرواتا ہے. اور سب سے اہم مرحلہ موت کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ قبر. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قبر کی گرمی کو جتنا زیادہ ٹھنڈا انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ کرتا کوئی چیز نہیں کرتی. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. معزز سامعین گرامی قدر، بہت سے لوگوں کے کچھ سوالات ہیں. انشاءاللہ آپ ساتھی تراویحوں میں بھی آیا کریں. اس کے بعد بھی دروس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. جو باتیں جمعے میں انسان نہیں کر سکتا اس کے اندر تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. ایک دو ساتھیوں نے جو سوال کیے ہیں ان کے سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے اور زکوٰۃ کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے اشکالات ہیں. پہلی بات، زکوٰۃ ہسپتالوں کو دی جا سکتی ہے، اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. نہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہسپتالوں کو زکوٰۃ نہیں کرتی. اس طرح ایک قرآن پاک کی ہے جس نے ایک انسان کو زندہ کیا، اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ہسپتالوں میں لگتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق وہ ادارے ہیں، وہ تعلیمی اور دینی ادارے ہیں جو ایک بندے کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ نسلوں کی اصلاح کرتے ہیں. اس ادارے کے کیا کہنے جس میں امام بخاری پیدا ہوئے ہوں گے؟ آج تک اس ادارے پہ انفاق کرنے والے کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہوگا. جہاں سے احمد ابن حنبل پیدا ہوئے آج تک ان کی تعلیمات کی وجہ سے معاشرہ فائدہ اٹھا رہا ہے. ابن تیمیہ، ابن قیم، لوگ ایک بات یاد رکھو ساتھیوں، علماء پیدا ہی دینی مدارس میں ہوتے ہیں، دینی اداروں میں ہوتے ہیں. اچھے لوگ بالعموم، میں یہ نہیں کہتا یونیورسٹیوں میں پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن تبلیغ کرنے والے علماء واعظین جن کی تبلیغ صدیوں چلتی ہے اور کئی سو برس، آپ کو پتا ہے نا، علم نافع صدقہ جاری ہے. تو ایسے اداروں کو خاص طور پر رمضان میں آپ لوگوں کو دینی اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ عجیب بات ہے، پورا سال بھی ہسپتالوں کو دیا جاتا ہے اور زکوٰۃ کی باری آتی ہے لوگ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں ہسپتال کو دیا جا سکتا ہے. جائز ہے، حرام نہیں کہتا، لیکن آپ خود اپنے اوپر سوال کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں. ایک ادارہ وہ ہے جو لاکھوں انسانوں کی اصلاح کرتا ہے، لاکھوں انسانوں کو جنت کی طرف لاتا ہے. وجہ ایک اچھا عالم بھی پیدا ہو جائے، ایک اچھا عالم، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. اور ایک بندے کی جان بچانا یہ بھی بڑا اجر و ثواب کی بات ہے. لیکن آپ نے توجہ کرنی ہے، سب سے زیادہ اگر انفاق کرنا ہے تو دینی اداروں کے ساتھ کرنا چاہیے. اور آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہاں پہ 250 بچوں کے لیے ایک سکول بنانے کا عظیم الشان ارادہ کیا ہوا ہے، جس کے اندر آدھے بچے اسکالرشپ کے ہوں گے، ٹوٹل فری پڑیں گے آدھے بچوں سے، بغیر پروفٹ کے ادارے کے اخراجات چلانے کے لیے فیس دی جائے گی. دین کی تعلیم دی جائے گی اور دین کی تعلیم انسان بنانے کے لیے وہ تعلیم بھی دی جائے گی. افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ذرا ایک بات کے اوپر غور کرنا، اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ وہ علوم جو انسان کو 60-70 برس سپورٹ کرتے ہیں. ایک علم، کوئی بندہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اعتراض نہیں ہے، سائنسدان بن جائے، کتنا عرصہ اس کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ 70 برس، 60 برس اس کو سپورٹ کرتا ہے دنیا گزارنے کے لیے. اور وہ علم جو انسان کو ارب
بچی دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات موجود تھی، علم حاصل کریں گے تو بھوکے نہیں مریں گے، پیسہ کما سکیں گے۔ آج تعلیمی ادارے پیسے بنانے والی مشینیں پیدا کر رہے ہیں، انسان پیدا نہیں کر رہے۔ تعلیم برائے تربیت کا نظریہ صرف دینی مدارس کے اندر اور دینی درس گاہوں کے اندر ہو سکتا ہے، یہاں پہ ساری کی ساری تعلیم برائے مادیت دی جاتی ہے۔ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کا بھی کہا ہے، آپ ساتھیوں سے بھی التماس ہے کہ آپ اس ادارے کے ساتھ کھل کے رمضان میں تعاون کریں، اور جگہ کے اندر جو باقی مانا پیمنٹ ہے بڑی، اگر آپ چاہیں، میں یہ بات کہتا نہیں بھی رہوں، جو میرے دوست ہوتے ہیں ان سے تو میں بلا جھجک یہ بات کر لیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں سے، جن لوگوں سے بہت زیادہ دوستی یا قربت نہیں ہے، ان کے سامنے شرم اور جھجک آتی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں پہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اگر لوگ چاہیں تو ہم اس جگہ کے پورے پیسوں کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ ہم دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ ساتھیوں نے خصوصی طور پر رمضان کی وجہ سے شاید اور درخواست کی ہے کہ دعا کرے، تو انشاءاللہ سنت نبوی کے مطابق ویسے نماز کے بعد بھی اگر کوئی درخواست کرے دعا کروائی جا سکتی ہے، لیکن سنت سے قریب تر عمل کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے جمعہ ہی کے اندر ہم ان بھائیوں کے لیے دعا کروائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رمضان کے مہینے میں پاک صاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جس نے حاضرین مجلس بیٹھے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ زبان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ کانوں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جسم کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اس کے حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ اس کے حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا۔ یا اللہ بہت سی بہنوں نے بیٹیوں نے اپنے رشتوں کا کہا ہے، یا اللہ ان کو نیک سالے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ان کی عزتوں کا رکھوالا بن جا، یا اللہ بیٹوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بیٹوں کو غلط راہوں سے چلنے سے بچا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ جتنے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ بہت سے دوست دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ بہت سے قریبی دوست قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، یا اللہ والد مرحوم کی قبر کو ٹھنڈا فرما، یا اللہ والد مرحومہ کی قبر کو ٹھنڈا فرما، یا اللہ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ جتنے رشتے دار عائزہ وغیرہ دنیا سے چلے گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے توحید پہ رخصت ہو گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اس مجلس کو جنت میں بقا فرما، یا اللہ ہماری اس مجلس کو جنت میں بقا فرما، یا اللہ بہترین زندگی عنایت فرما، یا اللہ عافیت والی زندگی عنایت فرما، یا اللہ عافیت والی موت عنایت فرما، یا اللہ موت کی اذیت سے محفوظ فرما، یا اللہ موت کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ قبر آسان فرما، یا اللہ حشر آسان فرما، یا اللہ حشر کی گرمی سے محفوظ فرما، یا اللہ حشر کے دن عرب انسانوں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ عرب انسانوں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ جس بھائی نے بے اولادی کا کہا یا اللہ اس کو اولاد صالحہ نصیب فرما، یا اللہ جن جن لوگوں نے حاجات کا کہا یا اللہ سب کی
نیک جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما یا اللہ، ہر بندے کی نیک حاجات کو قبول فرما یا اللہ، اس مرکز کو اسلام کا قلعہ بنا یا اللہ، اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک آباد فرما یا اللہ، یہ مرکز ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ، اس مرکز کو آباد فرما یا اللہ، خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔